خبر ملی ہے کہ شیر دل کل صبح شہر جا رہا ہے، ہمارے علاقے سے ہو کر گزرے گا۔ وہ ہمارے علاقے میں داخل تو ضرور ہوگا، لیکن ہمارا علاقہ پار نہیں ہونا چاہیے۔ ترسم خان تم بے فکر ہو جاؤ، کل کا سورج طلوع ہوتا تو شیر دل خان دیکھے گا، مگر غروب ہوتا نہیں دیکھ پائے گا۔ آپ کو عجیب نہیں لگا کہ میرا چھوٹا بھائی محض دوسری ملاقات میں آپ کو ہمارے گھر میرا رشتہ بھیجنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ وہ آپ کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں؟ آپ رشتہ لاتے ہیں اور میرے ماما جی رسماً بھی سوچنے سمجھنے کا وقت لیے بغیر نہ صرف آپ کو ہاں کر دیتے ہیں بلکہ 3 دن بعد شادی کی تاریخ بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تجھے زندگی کی ساری خوشیاں دے، میں تیرے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں۔ یہاں سے چلیں؟ یہاں سے کہاں جانا ہے؟ کہیں بھی، بس کہیں اور، جہاں ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہیں تو کم از کم سکون تو، پیار تو، اس سب سے دور۔ بھائی غصے کی تیز لڑکی سے شادی کی ہے، اسے ڈھابے پر پڑی تھی بغیر اجازت کے پاس بیٹھنے پر، کہیں ویسی ہی ڈانٹ آج شادی کی پہلی رات کھانی نہ پڑ جائے۔ بچپن سے سوچا کرتی تھی کہ ایک دن اتنی محنت کر کے اتنے پیسے بنا لوں گی کہ اس ڈھابے کو ایک شاندار سے ریسٹورینٹ میں بدل دوں گی۔ جب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے تو کسی بڑے شہر سے کلنری آرٹس میں اچھی سی ڈگری کر کے آؤں گی۔ آپ کا بیٹا بہت مضبوط ہے، کچھ نہیں ہوتا مجھے، یہ چھوٹے موٹے زہر مجھے کچھ نہیں کریں گے، بس آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ فکر نہیں کر رہی، میں اپنے شیر بیٹے کی شیر ماں ہوں میں۔ ایک سیکنڈ کیا ہوا؟ کیسی کیا ایمرجنسی آ گئی ہے؟ آؤ تو صحیح، سب بتاؤں گا۔ سسپینس ہی رکھو تم بھی ویسے، قسم خدا کی۔ چلو بھائی۔ اوکے۔ کل ہمارے گھر میں شادی ہے، کچھ لگے تو صحیح شادی کا گھر۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں روک دیا پتر، کل تیری شادی ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کو خوشی کی طرح مناتے ہیں۔ میں نے محلے میں تیری شادی کی سب کو دعوت دے دی ہے، اور وہ مولوی صاحب کو بھی کہہ دیے کل آ کر وہ تیرا نکاح پڑھوائیں گے، اور وہ بھرجائی حمیدہ اور بھائی غفور بھی بہت خوش ہو رہے تھے۔ ایسے کر کے پکڑ اس کو۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن طیب تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ وہ نا مجھے اور ماما جی کو جو بھی ٹپ ملتی تھی نا، ہم لوگ اسے جمع کرتے تھے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب
اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔
اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔
ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا، قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا، قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔
اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ
دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔
ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔
ویورز کی کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سوچا جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ ویورز، کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا